بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد اسرار صاحب ہیں پھپھون ضلع اوریا کے، انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک شارٹ کلپ بھیجی ہے جس کا عنوان ہے حنفیوں کی دعائے قنوت پر میں کانپ جاتا ہوں اور اہل حدیث کی دعائے قنوت ہی اصل میں دعا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ ویڈیو پہلے ہم سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ جی حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اب یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں، تجھے پر ایمان رکھتے ہیں، تجھے سے استعانت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، یہ دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے، وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں۔ دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی سی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ دعوے کرنا جو یہ تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی کلپ جس پر جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جس دعائے قنوت پر اعتراض کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کے بجائے اہل حدیث جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دعائے قنوت آئی کہاں سے، جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دعائے قنوت نہیں یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا کوئی احناف کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے یہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، وہ جو پوری دعا ہے یہ حدیث سے ہی ثابت ہے۔ موطا امام مالک اور سنن بیہقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا منقول ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ دعا پڑھتے تھے اور بہت سے صحابہ اس دعا کو پڑھتے تھے دعائے قنوت میں وتر میں۔ لہذا جب صحابہ سے ہی یہ ثابت ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کی کیا منہ رہ جاتا ہے، اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے۔ رہا یہ سمجھا کہ اس میں چونکہ لمبے چوڑے دعوے کیے گئے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پڑھ کر کانپ جاتا ہوں، تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے دعا کو دعویٰ سمجھ بیٹھے۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ دعوی نہیں ہے، بلکہ یہ عابد و معبود کے تعلق کا اظہار ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ پہ توکل کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ سے بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی نظیر تو خود قرآن کریم میں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، و تیری تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور دعا قرآن پاک میں ربنا علیک توکلنا، اے رب ہم تم پر ہی بھروسہ، آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر بھی آپ پھر کانپ جائیں، مطلب یہ کہ نہ پڑھیں، اہل حدیث کے بنا ہوا کوئی اور دعا بنا لے اس کی جگہ پر، تو یہ تو اعتراض سمجھ میں نہیں آیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب اصل میں مسائل کے امام نہیں ہیں، ان کی جو معلومات، ان کا جو موضوع ہے وہ پیشین گوئیاں، علامات قیامت اور تاریخ پر بڑی نظر ہے، اور اس میں ہم ان کے قائل ہیں، اور بہت ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے اسکالر ہیں۔ ہم جو ہے چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اگر ان پر ہم کوئی اعتراض کریں، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ مسائل کی لائن میں، اسی لیے بعض دفعہ ایک کلپ اور کسی نے بھیجی تھی کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ظہر عصر میں سورہ فاتحہ مقتدیوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ آپ کون ہوتے مشورہ دینے والے؟ احناف میں، اہل حدیث میں جو ہے یہ جو مسائل اپنے اعتبار سے مسائل کا اختلاف ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، آپ اختلاف کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ میں جب دو قسم کے لوگ ہیں، بعض سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بعض نہیں پڑھ رہے ہیں، تو قیامت تک وہ سلسلہ چلے گا، بعض اس صحابہ کو پکڑیں گے، بعض ان صحابہ کو پکڑیں گے۔ یہی مسئلہ دعائے قنوت کا بھی ہے۔ دعائے قنوت وہ بھی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب سے ثابت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے التحیات کئی طرح کی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے التحیات کے صیغے الگ طرح ہیں، التحیات، الطیبات، الصلوات، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وہ عبداللہ بن عباس کے التحیات لیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے التحیات لیتے ہیں۔ تو اس طریقے پر جب دونوں طرح کی دعائیں ثابت ہیں تو کسی ایک دعا کو چھوڑنے کا مشورہ دینا، ایک دعا کو غلط کہہ دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔